اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلام آباد ڈیجیٹل، اور راجہ صدام نواز سیاسی و سماجی شخصیت، رہنما یوتھ ونگ پی ٹی آئی۔ راجہ صدام السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، اور آپ یہاں پہ آئے، اور الحمدللہ بہت زبردست کرم اللہ کا۔ جی، صدام نواز کا کیونکہ تعلق پی ٹی آئی سے ہے، تو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے جو بلہ چھن گیا ہے، اور اسی وجہ سے کچھ اداس اور پریشان بھی لگ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کے پاس آئے ہیں آج۔ تو بلہ چھننے کے بعد کیا تاثرات ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے یا مزید مورال ڈاؤن ہو گیا ورکر کا اور ووٹر کا؟ دیکھیں، جو بلہ چھننے کی بات ہے وہ تو ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے۔ خان جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کا ایک نظریہ جو، اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کا نظریہ جو ہے وہ خان ہے، اور خان کے پیچھے جو ہے وہ باقی یہ نشان جو ہے ایک علامتی نشان تھا، وہ اگر وقتی ظاہری بات ہے کافی ساری جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ ون وے ٹریفک جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، اور تمام ادارے، تمام قوتیں جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا رہی ہیں۔ تو اسی کا یہ ایک کڑی تھی یہ بلہ چھننا بھی۔ تو وہ یہ ہے کہ خان صاحب ہیں، خان صاحب جب تک ہیں تو کسی چیز کے چھننے کا ایسے کوئی پارٹی کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کا نظریہ ایک ہی ہے کہ عمران خان، لیکن پاکستان جیسے ملک میں کیونکہ بنیادی جو ہے انتخابی نشان کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے بلہ ہو، تیر یا شیر ہو، تو ہمارے ملک میں نشان کے بغیر ووٹ، نشان ہوتے ہوئے بھی ہمارے ملک میں بہت ساری ووٹیں غلط ہوتی ہیں، ووٹ غلط نشان پہ لگا دیتے ہیں، تو نشان چھن جانا، ہر بندے کا ایک اپنا الگ سے نشان ہوگا، تو اس میں پاکستانی عوام کو کافی پرابلم ہوگی، اور خاص کر کے جو آپ کے رہنما، آپ کی قیادت، آپ کی یوتھ ونگ، جتنی بھی تنظیمیں آپ کی، ان کو اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی، اور ان کے لیے ایک بہت ٹف اور کریٹیکل ٹاسک ہے، تو کیا آپ اس کو اچیو کر سکیں گے؟ بالکل، آپ جس اینگل سے کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل اسی وجہ سے یہ ساری پریکٹس کی گئی، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کبھی ایک چیز کی گئی، پھر لیڈرز کو چھڑوایا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب چیزیں ہونے کے باوجود جب آپ نے دیکھا سروے آئے، پھر بھی مختلف جو جتنے بھی سروے آئے اس میں پی ٹی آئی پھر بھی 75 سے 80% پہ جا رہی تھی۔ تو جب سب عربے آزمانے کے بعد بھی دیکھا کہ سب سے کو پارٹی سے جو ہے وہ سائڈ پہ کیا گیا، سب کو اٹھایا گیا، اور کوئی آئین و قانون سے جو ہے وہ ایک چیزیں بالائے طاق رکھ کے جو ہے وہ تمام چیزیں کی گئی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، جب سرووں کی رپورٹ دیکھ کے جتنے بھی سروے آئے، تو اس کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ جب کچھ نہ ہوا، تو آخری حربہ جو تھا وہ یہی تھا کہ جی نشان جو ہے وہ چھین لیا جائے، ایک پہچان چھین لی جائے۔ تو جیسے ابھی جو لیول پلینگ فیلڈ، یا میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو گراؤنڈ میں ابھی یہ میچ کھیلنا چاہ رہے ہیں، وہ میچ ایسے کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ باہر بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ جو ہے وہ امپائر ہماری مرضی کا یہ والا ہو، نہیں یہ صحیح نہیں، دوسرا والا امپائر ہو۔ پھر بھی جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے حق میں حالات نہیں آ رہے، تو پھر جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ بیٹسمین جو ہے وہ تو پھر بھی ہمیں چھکے مارے گا، تو انہوں نے جو ہے وہ بیٹسمین کے ہاتھ سے جو ہے وہ بلہ ہی لے لیا، اور اس کے بازو مطلب کاٹ دیے، اور پھر بھی ابھی بھی یقین کریں آپ، بلہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس بیٹسمین کو بالنگ کرنے میں ان سب کو جو ہے وہ ایک ڈر اور خوف ہے۔ جی بالکل، جو آپ عوامی سروے کی بات کر رہے ہیں، عوامی سروے اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی 80% جو ہے عوامی سروے دیکھا ہے ہم نے، وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جو وکلا ٹیم تھی، یا آپ کی قانونی ٹیم تھی، ان کی بھی کوئی ناکامی ہے؟ یا تو ان ساروں کو سیاست میں جو آگے ٹکٹس مل گئے ہیں، تو انہوں نے وہ آپ جو کیس لڑ رہے تھے اس کو صحیح اسٹڈی نہیں کیا، کیونکہ اس دن چیف جسٹس نے بھی کہا کہ آپ لوگ تیاری کر کے نہیں آئے۔ پہلے میں اس سے پہلے آپ کی اور یہ جو بات ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کروں گا، اس میں ظاہری بات ہے کریڈٹ جاتا ہے، آپ لوگوں کو بھی میں کریڈٹ دوں گا کہ میڈیا کا بھی گلا گھونٹا ہوا ہے اس ٹائم، ان کو جو چیزیں لکھی ہوئی دی جاتی ہیں پورا پروگرام انہیں پہ چلتا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے پھر بھی عوام میں جا کے جو سروے کیے، اور وہ سروے آپ حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئے، کیونکہ جب آپ عوام میں جاتے ہیں تو ادھر اگر 20 لوگ ہیں تو ان میں سے ایک نون کا، ایک پیپلز پارٹی کا، 2 نون لیگ کے، اور باقی سارے پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک عوام کافی بیدار ہو چکی ہے۔ جو خان صاحب نے جلسوں میں موبائل لہرا کے دکھایا تھا، انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھ لی تھی کہ یہ ہوگا، تو عوام کو سوشل میڈیا کا طرف موڑا اور رخ دیا۔ جو دوسری آپ نے بات کی کہ وکلا جو ہیں وہ تھوڑی سی ان کی غفلت کی یا کوئی بات ہے، ان کو ہم اس لیے بلیم نہیں کر سکتے کہ ساری چیزیں ایک پلان کے تھرو چل رہی ہیں،
اور ون بائی ون جو ہے وہ پلان ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوا. دیکھیں کہاں سے سٹارٹ ہوا. پہلے جو ہے وہ عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی، پھر صوبوں میں، اور یہ چیزیں ادھر سے چلتی آئی. دیکھا کہ کوئی ڈیل ہو جائے یا کوئی خان ڈٹا رہا. خان کو جو ہے وہ گولی بھی کھانی پڑی، اس کے باوجود خان اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا. پھر اس کے بعد خبریں آتی رہی جا کے جو ہے وہ جیل میں بھی ڈیل وغیرہ ہونے کی کوشش کی انہوں نے. خان نے اس میں بھی کسی قسم کی جو ہے لچک نہیں دکھائی. اس نے کہا میرا جینا مرنا جو بھی ہے وہ اس پاکستان میں ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ غفلت وکیلوں کے ساتھ لیے نہیں کہہ سکتے. چیزیں پلان سے ہیں اور پلان ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، ہر ادارے کے تھرو ہو رہا ہے، اور ہر جو ہے وہ ادارہ رسپونڈ کر رہے ہیں ان کو. جی بالکل، آپ کی اس بات سے ایگری کریں گے بھی لوگ اور ڈس ایگری بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ یوتھ ونگ کو تنظیموں کو منظم کرنے میں بھی آپ نے خاصا اپنا کردار ادا کیا تھا 2018 کے الیکشن کے بعد. تو اس حوالے سے بتا دیں کہ ابھی بھی آپ تنظیم سازی چلا رہے ہیں اسی طرح؟ جی الحمدللہ، تب تو پارٹی نے ذمہ داری دی تھی، وائس پریزیڈنٹ یوتھ ونگ میں تھا، تو ظاہری بات ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ تحصیل میں تنظیموں کو فعال کرنا. تو الحمدللہ کوشش کی، اللہ تعالی نے مدد کی، نیک نیتی سے کوشش کی. تو تحصیل میں، اور یہ ایریا آپ نے پوری تحصیل کوٹلی ستیا میں دیکھا ہوگا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کرور کی حد تک الحمدللہ فعال کیا نوجوانوں کو، کیونکہ ہماری اس پارٹی کا ویژن یہی ہے کہ نوجوانوں کو سامنے لے کے آنا. ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا کون ہے مراد سعید، کون جانتا تھا مراد سعید کو؟ شہریار افریدی کو کون جانتا تھا؟ علی محمد خان کو کون جانتا تھا؟ اس سے پہلے ابھی جو ٹکٹ ملے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو نوجوانوں کو خان صاحب نے اکثریت دی ہے، ایون کہ خواتین کو بھی سامنے لے کے آئے ہیں. NA57 میں سمابیہ طاہر کو PTI جو ہے وہ سامنے فرنٹ پہ لے کے آئی ہے. تو یہ چیزیں ساری ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا بھی یہی تھا کہ اپنی پارٹی کے اس ویژن کو اینڈ پہ لے کے جانا. تو الحمدللہ جو اس ٹائم ہم نے پودے لگائے، نوجوانوں کو سامنے لے کے آئے، تو آج تناور درخت کی طرح وہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی جتنے بھی مطلب ایکٹیو لڑکے ہیں وہ سارے ہمارے لگائے ہوئے تنظیموں میں، تحصیل کی تنظیموں میں وہی لڑکے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا پارٹی کے لیے ورک کر رہے ہیں اور اپنے علاقے کے لیے جو ہے وہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل جی، حافظ صدام صاحب نے جو ہے NA51 میں خاصی ان کی خدمات ہیں PTI کے لیے. اور NA51 میں اس ٹائم آپ کی کمپین کیسی جا رہی ہے، اور آپ کے حلقے میں MNA اور MPA کون ہیں؟ NA51 میں بھی باقی جنگوں کی طرح ظاہری بات ہے، ابھی وہ چیزیں جب ہوئی تو اس میں ابھی ہمارے جو NA51 میں جو میجر لطاسب ستی صاحب ہیں، جو پہلے MPA تھے PP6 کے، ابھی ان کا انتخابی نشان ہے وائلن. تو اس میں یہ ہے کہ بڑا زبردست انہوں نے ظاہری بات ہے ڈیلیور کیا چیزوں کو. آلریڈی اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا، کافی یہاں کام. پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، انہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی. اور میں یہ اسی کی طرف آ رہا تھا کہ بالکل ڈٹے رہے، خان کے ساتھ چٹان کی طرح ڈٹے رہے. ایون کہ جب خوف کے بت توڑنے کے لیے وہ کہا گیا جی جیل بھرو تحریک کا، تو اس میں میجر لطاسب ستی صاحب کیونکہ ایج وائز ان کو کہا جی کہ آپ بے شک رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی جگہ ان کے بیٹے تھے، اور انہوں نے کہا نہیں جی ایج جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے کپتان کے لیے جیل جانے کو تیار ہوں. اور اس عمر میں انہوں نے جیل کاٹی. اس کے بعد ڈٹے رہے، بے شک جو نقصان ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی ان کے گھروں تک، ایون کہ توڑ پھوڑ کی گئی، سارا کچھ ہوا. تو ظاہری بات جب کپتان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہا، اس کے علاوہ جو تھوڑا سا ٹینیور ملا، کچھ تو کرونا کی نظر ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا اپنے علاقے میں. چاہے وہ سڑکوں کا جال بچھایا، چاہے وہ اور چیزیں ہوئیں، کچھ کام ہوئے، کچھ رہ گئے، اس پہ ایک الگ چیز ہے. تو الحمدللہ کافی اچھے، اور یہ میں ابھی سے آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اسٹرانگ امیدوار ہیں میجر لطاسب ستی صاحب. تو جی NA51 جہاں سے سابق MNA صداقت عباسی تھے، اور اس سے پہلے شاہد حقان عباسی جو اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اس دفعہ وہاں پہ ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. PTI کے کینڈیڈیٹ میجر لطاسب ستی جو کہ MPA تھے 2018 کے الیکشن میں، اور حافظ صدام NA51 سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. آخر میں آپ پاکستانی عوام اور بالخصوص نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس پیغام میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی نظم آ رہی ہے. لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، المیہ ہی المیہ پاک سرزمین پر، دور تک اندھیرے ہیں، گھات میں لٹیرے ہیں، غاصبوں کے ڈیرے ہیں، کیسی رات چھا گئی صبح آفریں پر، المیہ ہی المیہ پاک سرزمین پر. اہل زر کا راج ہے، جبر تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، ظلم کا یہ سلسلہ طاق ہے جبین پر، المیہ ہی المیہ پاک سرزمین پر. خوف ہے ہراس ہے، تشنگی ہے پیاس ہے، خوف ہے ہراس ہے، تشنگی ہے پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے. ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر،
المیاہی المیاں پاک سرزمین پر، در بدر جوان ہیں قوم کی جو آن ہیں، کل کے پاسبان ہیں ذہن بدگمان ہیں، بند آرزو کے در ہو گئے ذہین پر، المیاہی المیاں پاک سرزمین پر، شہر ہے یا گوٹ ہے نظریوں کی اوٹ ہے، نیتوں میں کھوٹ ہے، شہر ہے یا گوٹ ہے نظریوں کی اوٹ ہے، نیتوں میں کھوٹ ہے، ٹھوکریں ہیں چوٹ ہے، راہ زنی کا ہو گمان اپنے ہم نشین پر، المیاہی المیاں پاک سرزمین پر۔ بہت شکریہ۔ یہ جی موجودہ حالات کی عکاسی کرتی ہے ان کی نظم، اور اس ایک چھوٹی سی نظم میں اس پورے سسٹم اور پورے نظام کو انہوں نے بیان کر دیا۔ اب تک آپ سے چاہوں گا اجازت، اسی طرح نیو سلیبریٹیز کے ساتھ نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش خدمت ہوتے رہیں گے ہم۔ اللہ حافظ۔